الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں محترم توحید ایک ایسی چیز ہے جس کا دل سے اقرار کر لینے والے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے سوال کیا کوئی ایسی دو چیزیں بتائیں جو واجب ہو جانے والی ہوں، یعنی جن کا حکم نافذ ہو جانے والا ہو۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا، شیئن کا معنی ہے ذرہ برابر شرک نہیں کیا، فرمایا داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی ایک چیز یہ واجب ہو گئی، لازم ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ وَمَن مَاتَ یُشْرِکُ بِاللَّہِ دَخَلَ النَّارِ، جس نے اللہ کے ساتھ ایک ذرہ برابر شرک کیا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، فرمایا جہنم اس پر واجب کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت سنائی، ما من مسلم یموت، فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، فرمایا جو بندہ مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے بندے آ جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو، ذرہ برابر، الا شفعہم اللہ فیہ، وہ 40 بندے اس فوت شدہ کے حق میں دعائے مغفرت کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اسے معاف کر دیں گے۔ کون سے 40 بندے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے شرک ایک ایسی بیماری ہے، یہ انسان کے عقیدے میں چونٹی کی چال کی طرح داخل ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور انسان شرک کر گزرتا۔ سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں، اور ہمارا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ مانتے ہی نہیں۔ یعنی کوئی بندہ بات کرے تو ان کا ایک ہی جواب ہے گھڑا گھڑایا، بھائی چھڈو انہاں دی گل ہے تے وہابی نے تے مانتے ہی نہیں۔ پیار سے، محبت سے، بڑی شفقت کے ساتھ ان سے پوچھیں کیا نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ پہلا جھوٹ یہ بولیں گے حضور کو نہیں مانتے، یہ پہلا جھوٹ بولیں گے۔ ان کا بڑے سے بڑا مولوی بھی یہ جھوٹ بولے گا، ان کا مقتدی بھی یہ جھوٹ بولے گا، ان کا پیر بھی یہ جھوٹ بولے گا، اور چھڈو جی بھابی تے مانتے ہی نہیں۔ اچھا بھائی کس کو نہیں مانتے؟ کہیں گے حضور کو نہیں مانتے۔ جو حضور کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے۔ اچھا پھر
سمجھدار بندہ ہو پیار سے پوچھے ان کی مسجد کی اذان کبھی سنی ہے؟ کیا فرق ہے تیری مسجد کی اذان میں ان کی مسجد کی اذان میں؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا فرق ہے جب وہ اقامت کہتے ہیں، اقامت پتہ تکبیر کو کہتے ہیں، اس میں اور تیری تکبیر میں کچھ کلمات کا فرق ہے؟ تیری نماز بھی سبحانک اللہم سے شروع ہو، ان کی بھی سبحانک اللہم سے شروع ہو۔ تیری نماز بھی درود ابراہیمی کے بعد ختم ہو، ان کی نماز بھی درود ابراہیمی کے بعد ختم ہو۔ تو کہتا ہے مانتے نہیں، کہتا ہے بات نہیں مانتے۔ او بھائی کو دلیل، کوئی بات؟ پہلا فتویٰ یہ داغے گا یہ وہابی حضور کو نہیں مانتے، تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے میں کہہ دوں اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ظاہراً یہ بات بڑی سخت نظر آئے گی میری کہ میں نے بڑی سخت بات کی ہے، لیکن اس جاہل کی بات کو بھی تو سمجھے نا جو کہتے ہیں حضور کو ہی نہیں مانتے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ حضور کا جو تعارف ہم دیتے ہیں آپ دے بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ نام حضور کا لیتے ہیں، کام دوسروں سے لیتے ہیں، راستہ دوسروں کا اپناتے ہیں، راستے دوسروں کے راستے پر آپ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کے راستے پر چلتا ہے وہ ساری زندگی چلتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر کے میں آگے گزر جاؤں گا، پہلے حضور کو سمجھے حضور کیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان فرماتے ہیں ایک موقع پر، کہتے ہیں فلانا 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 بندہ اگر بیت اللہ کے غلاف میں بھی آ کے لپٹ جائے تو اسے قتل کر دینا ہے۔ یہ سزا تجویز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو قتل کیا تھا۔ فرمایا اگر بیت اللہ کے غلاف میں بھی لپٹ جائے، حالانکہ اعلان کیا تھا، فرمایا ہم مکہ میں داخل ہو گئے، جو بندہ چاہے ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے اس کے دروازے بند کر لے، فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا جو بندہ فلاں فلاں بندے کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ کچھ ساتھیوں نے عرض کیا حضور خود بھی مہربان تھے انسانیت کے لیے، آپ کے ساتھی بھی مہربان تھے انسانیت کے لیے، حضور خود بھی شفیق تھے کائنات کے لیے، آپ کے ساتھی بھی شفیق تھے کائنات کے لیے۔ ساتھیوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ زیادہ ہیں گھر تھوڑے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا جاؤ جو بیت الحرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اگر لوگ زیادہ ہیں گھر تھوڑے ہیں تو اللہ کا گھر تو چھوٹا نہیں ہے نا۔ فرمایا جو بھی یہاں داخل ہو جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امان دیتا۔ لیکن چند لوگوں کے لیے کیا حکم تھا، یہ یہاں بھی آ جائیں غلاف کعبہ میں لپٹ جائیں لیکن ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ پہلے حضور کو سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان بیچاروں نے کیا سمجھنا ہے، ان تو پتہ ہی نہیں ہے مقام نبوت ہے کیا۔
آپ کیا تھے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہنچنے کے لیے پھر بھی باقی تشنا رہ جاتا ہے، انسان پہنچ نہیں پاتا۔ اب یہ جو بندہ تھا آپ کی بیٹی کا قاتل، اس کو پتا تھا کہ میرے لیے کیا حکم نافذ ہو چکا ہے، اب یہ ڈر رہا ہے۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ چھپتا چھپاتا کسی طریقے، چھپتا چھپاتا کسی طریقے سے بچ بچا کے صحابہ کی نگاہوں سے کسی طرح حضور کے سامنے پہنچ جا صلی اللہ ہو۔ پہلے حضور کو تو سمجھے نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں حضور کیا ہے، آپ جھنڈیاں لگایا کریں، فتوے نہ لگایا کریں، بس گھوڑے نکالا کریں، فتوے نہ لگایا کریں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ حضور سے آپ کو نسبت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، پہلے نسبت تو پیدا کرو نا، تمہاری اتنی نسبت ہے بس دیگیں پکا کے کھا لو، جھنڈیاں لگا لو، حضور کو سمجھو پہلے حضور تھے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب یہ چھپتا چھپاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب معافیاں مانگ رہا ہے، اور صحابہ اس انتظار میں ہے کہ شاید کو دوسرا حکم ارشاد فرمائیں۔ پہنچ جو گیا وہاں، کہاں؟ جن کو اللہ کیا کہتا ہے جہانوں کے لیے کیا ہے، بات سمجھے ذرا، کس کے لیے رحمت ہے؟ جہانوں کے لیے۔ جہاں آپ ہوں گے وہاں سے رحمت کے فوارے، رحمت کی چشمے، رحمت کی نہریں، رحمت کے دریا بہیں گے۔ جہاں آپ ہوں گے وہاں سے رحمت کے دریا، آپ بذات خود مجسمہ رحمت ہیں۔ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا نا، آپ کے مقام کو سمجھنا بس یہی ہے کہ اللہ ان کی محبت عطا فرما دے۔ وہاں پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی بندہ پہنچا ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ ایک بندہ پوری کائنات میں جس کے لیے کیا ارشاد فرمایا، آج بھی وہ کھڑکی کھلی ہے، وہ باب رحمت ہے نا جس طرف، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے توجہ نہیں کی، اب جائیں تو توجہ کریں، باب رحمت کی طرف سے داخل ہوں تو کسی سے پوچھیں خوخہ ابو بکر کہاں ہے، تو وہ بتائے گا یہ کھڑکی ہے۔ کائنات میں اگر کوئی شخص سمجھ سکا ہے تو اس شخص کا نام ہے ابو بکر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے مکان ہیں، جتنے حجرے ہیں، سب کو گرا دیا جائے گا، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، لیکن صدیق کا جو دروازہ میری مسجد کی طرف کھلتا ہے اسے قیامت تک کوئی بند نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہوئی ہے جس نے حضور کو سمجھا ہے۔ ایسے تو نہیں کہا مرو ابا بکر، حکم کرو ابو بکر کو میری امت کی امامت کرے۔ موجود تو سارے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے، فاروق بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، زبیر بھی موجود تھے، سارے تھے۔ سمجھا کہ میری امت کی امامت کے قابل جو بندہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق مجھے سمجھ گیا ہے۔ او بھائی آپ فتوے نہ لگایا کریں، آپ جھنڈیاں لگایا کریں، یہی آپ کا کام ہے۔ فتوے لگانا آپ کو زیب نہیں دیتے۔ تو ان سے اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں بھابی مانتے ہی نہیں، پہلا جھوٹ بولتے ہیں۔ کس کو نہیں مانتے؟ حضور کو نہیں مانتے۔ حضور کو، اچھا کیوں؟
حضور کو بشر مانتے ہیں، حضور کو اللہ بشر مانتا ہے، حضور کو اللہ بشر کہتا ہے۔ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم بشر مانتے ہیں۔ اب دوسرا جھوٹ جو بولتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں۔ کس جیسا؟ اگر کسی مولوی نے یہ لکھ دیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تو بڑوں کی بات نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں آ جائے تو بڑے بڑوں کی بات ہم نہیں مانتے۔ کسی مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو جناب امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی نہیں مانتے۔ جب حضور کے مقابلے میں بات آ جائے تو ہم تو ان کی نہیں مانتے۔ ہمیں کہتا ہے فلانا مولوی لکھ گیا ہے، ہم تو امام شافعی کی نہیں مانتے، امام مالک کی نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کی نہیں مانتے۔ وہ بات جو حضور کے مقابلہ میں آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری باتیں نہیں مانتے، نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ساری باتوں کا انکار نہیں، ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے یار وہ کلمے کتنے بابرکت ہوں گے جو حضور کی زبان سے نکلے ہوں گے، پہلے سوچو نا ذرا، وہ الفاظ کتنی برکت والے ہوں گے جو حضور کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ لیکن ان پر ایمان لانے کے لیے بھی اندر ایک قوت ہونی چاہیے انسان کے، زبانی بات نہیں بنے گی۔ کہتے ہیں بشر مانتے ہیں اپنے جیسا، او بھائی نہیں، اللہ جیسا کوئی ہے؟ بات سمجھے ذرا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ جیسا کوئی ہے؟ اگر اللہ جیسا کوئی نہیں تو محمد رسول اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہمارے عقیدے کا بیٹھ کے فتوے لگاتا پھرتا ہے، ہیں بشر لیکن سید البشر ہیں بشر۔ کہ کیوں کہا اللہ نے، کس نسبت سے کہا کہ بشر ہے؟ اس نسبت سے کہا یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو اللہ نے کہا یہ کافر ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو اللہ نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اللہ نے فتویٰ اللہ نے لگایا ہے، ہم نے نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، اگر بیٹا ہوگا تو بیوی بھی ہوگی۔ تو اللہ نے فتویٰ لگا دیا اس دروازے کو بند کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے بشر، کیا ہیں؟ لیکن سید البشر، جیسے میرے جیسا کوئی نہیں ویسا ہی میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا ان کی ماں ہے، کیا نام ہے آپ کی ماں کا؟ سیدہ آمنہ۔ سیدہ وہ کائنات میں آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے تو آپ جیسا کون ہو سکتا ہے کوئی؟ کائنات میں آپ کے باپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے تو آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کو چنا۔ ان میں سے کنانہ کو مختصر کرتا ہوں، بات وقت نہیں ہوتا، کنانہ کو چنا۔ کنانہ میں سے، یہ قبیلے کا نام ہے، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو چنا صلی اللہ علیہ۔ یہ نسل پاک ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کریں
جو کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کافر تھے، وہ اپنی اصلاح کریں، قابل اصلاح ہیں۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں، تیاری میری کچھ اور ہوتی ہے، بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے۔ عربی زبان میں ایک اب ہوتا ہے، ایک والد ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کون ہوتا ہے؟ اب تائے کو بھی کہا جا سکتا ہے، دادے کو بھی کہا جا سکتا ہے، چچا کو بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ حضرت نے یعقوب نے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ، آتا ہے کسی کو قرآن پڑھ لیا کرو، خدا کے لیے قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں ہر جمعے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو صبح 2 آیتیں ہی پڑھ لیا کرو، قرآن کھولا کرو۔ اور قرآن کو دیکھنے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، دیکھنے سے۔ اور قرآن پڑھا کرو، خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ایک آیت ہی پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو صبح اٹھ کے۔ غصہ آتا ہے مجھے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بڑی سختی کرتے ہیں، سختی سختی میں کوئی نہیں کرتا، ساری باتیں آپ کو آتی ہیں، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی بات نصیبی یہ ہے، اکثر میں کہتا رہتا، جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دے دیتے رہے نا، وہ بھی اللہ دی زمین تے بس پتہ نہیں کی بنے پھر دے، پتہ نہیں کی نے ہورے کی نے ہونے دم نکل گیا نا، تیریاں جیباں بھی پھولن گے، جڑے کاغذ چھپا چھپا کے رکھے نہیں بھی کٹ کے پڑھن گے، ہاں جی، پھر تیریاں غلطیاں بھی کڈن گے۔ ابے نے مکان بنایا سی، دروازہ ایتھے لانا چاہیے سی، ابا بھی کردا سی دروازہ ایتھے لا گیا۔ ابے نے مکان بنایا سی، کھڑکی ایتھے لانی چاہیے سی، ابا ایتھے لا گیا۔ وہ بد نصیبہ، خدا دا شکر کر، تینوں رہن واسطے اللہ تعالیٰ نے انہوں ایک سبب بنایا کہ تینوں چھت مہیا کر دے۔ یہ نہیں کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے میرا ابا مکان بنا کے دے گیا تھی، اللہ انہوں جنت الفردوس نصیب فرماؤ، غلطیاں کر دے گا تیریاں بھی تے میریاں۔ زندگی میں خود کچھ کر لو، خود کرو، خود کچھ کرو۔ میں ہر خطبے میں کہتا ہوں صبح اٹھ کے، ہم نے اپنے بچپن کو جو دیکھا ہے وہ بڑے کمال کا بچپن تھا، بڑے کمال کا بچپن تھا۔ ہر بندے کا قرآن الگ پڑھا ہوا ہوتا تھا، مسجد میں ریلیں الگ پڑھی ہوتی تھی، ہر بابا جناب سویرے بیٹھا قرآن پڑھ رہے ہوتے، ان تو بابے نیٹ دی جان نہیں چھڑ دے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے اب، کیا ہوتا ہے؟ الف زبر بے اب۔ ایک ہوتا ہے واو لام دال، واو الف لام دال والد، دونوں میں فرق ہے۔ اب چچا بھی ہو سکتا ہے، تایا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیوہ عورت نے دوسری شادی کی ہے تو پہلے اولاد موجود ہے تو دوسرا خامند بھی اس بچے کا اب ہو سکتا ہے، والد نہیں ہو سکتا۔ والد اس کو کہتے ہیں جس کے جوہر سے بچہ پیدا ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کہ نہیں آئی؟ پھر تو رات میں یہ سمجھ گئے ہو، والد وہ ہوتا ہے جس کے جوہر سے بچہ پیدا ہو، جس کا جوہر اور بیوی کا جوہر مل کے بچہ بنے، اسے کہتے ہیں والد۔ جس سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے نا، حضور کے ماں باپ جہنم میں، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، انہیں لفظ اب سے دھوکہ لگا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے چیز اعلیٰ ہو، چیز اور اتنی اعلیٰ ہو، کوئی اس جیسی کوئی ہو ہی نہ، اس جیسی کوئی۔ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ مانگ لیا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ مانگ لیا جو اللہ کے خزانے میں دوسرا تھا ہی نہیں۔
دوسرا تھا ہی نہیں. وہ نسب بھی پاک ہے، وہ نسل بھی پاک ہے. وہ نسب بھی جس جس نسب سے، جس جس پیٹ مبارک سے، جس جس جوہر سے، وہ جوہر بھی پاک، وہ پیٹ بھی پاک، وہ پیٹ بھی. اور جس دھرتی پر لائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اس دھرتی کی اللہ قسمیں اٹھائے. ہمارا عقیدہ تو سمجھو نا گھر میں کے کہتے ہیں حضور کو مانتے ہی نہیں. او بابا تو جھنڈیاں لگایا کر، تیرا یہی کام ہے، سبیلے لگایا کر بس. تجھے کیا پتہ ہے حضور کا؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے. آپ کا نسب بھی پاک، اور اتنا پاک اس نسب جیسا کسی دوسرے کا نسب بھی نہیں. آپ کی نسل بھی پاک، اس جیسی کسی دوسرے کی نسل بھی نہیں. آپ جہاں تشریف فرما ہوئے، اس شہر کی اللہ قسمیں اٹھائیں. لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم، اور شہر کی قسمیں نہیں، اللہ آپ کی عمر کی قسمیں اٹھائے. سمجھ آئی نا بات کی؟ میں بات کر رہا تھا، بشر اس لیے کہا، اللہ نے کہا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا. اب سمجھ آئیے بات کی؟ آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ عیسیٰ اللہ کا جیسے بیٹا تھا ویسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں. صاف کر دیا اللہ نے قیامت تک کے لیے. فرمایا نہیں، میرے محبوب ہیں بشر، لیکن ایسے بشر ہیں ان جیسا میں نے کوئی دوسرا ازل سے نہیں بنایا. ازل سے جب روحیں بنائی تھی تب بھی نہیں بنایا تھا. میں نے اتنا اعلیٰ بنایا، کتنا اعلیٰ بنایا. فرمایا انگلی اٹھائے چاند دو ٹکڑے. میں نے اتنا اعلیٰ بنایا، میرے محبوب کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ جی کرتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھوں. میں نے حالت نماز میں بدل دیا سب کچھ. میں نے ایسا بنایا. اب میں نے دوسروں سے پوچھو تو صحیح، کام کا فتوے لگا دیتے ہو، مانتے ہی نہیں جی. تو پھر میں کہتا ہوں کئی دفعہ لفظ میں نے دہرایا، بابا تو جھنڈیاں لگایا کر، تیرا کام ہے جھنڈیاں لگانا، سبیلے لگانا. ہر بندے کا ایک کام ہے نا، اس کو وہی جچتا ہے جس کام کے لیے وہ بنا. تجھے کیا پتہ ہے حضور کیا تھے صلی اللہ اور ام بابت کی جھونپڑی میں جائیں، جا کے چلے جائیں، جا کے رکیں نہ، دودھ پئیں اور چلے جائیں. پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا ایک بیمار بکری ہے، کہا اجازت دے دو. کہا لے لو، کچھ ملتا ہے تو لے لو. ہاتھ رکھا، نگاہ آسمان کی طرف کی، اللہ تو اتارنے والا ہے. اللہ دودھ تو اتارنے والا ہے. اللہ نہ اتارے دھیان دے نہیں، مجھ ٹپ گئی ہے، چوکے وہاں نہ چوکے. ہوں تو زمانہ بدل گیا. اگے پھر بندے آتے سن، وہ آٹے کا پیڑا چکیا ہونا مسیتی، ادھر دم کر دیو، اپنا بچہ بھی نیڑے نہیں آن دیں. یہ اللہ اتارتا ہے اس کے تھنوں میں دودھ. کون اتارتا ہے؟ اور خدا دی قسمیں توحید سمجھنی ہوئے نا، اس دودھ تو سمجھ آ جاتی. کھائے سبزہ، کھائے کھال، کھائے پٹھے، ہاں جی، انہوں الگ الگ کون کر رہا وہ اندر. دیکھو نا، ایک پاسے دودھ بن کے جا رہا ہے، ایک پاسے گوبر بن کے آ رہا ہے، ایک پاسے پیشاب بن کے آ رہا ہے. وہ چھانٹی کون کر رہا ہے؟ کیڑی فیکٹری ہے، کیڑے ورکر اندر کام پہ کر دے رہے، کیڑے ورکر نے. بچے کی ماں سالن کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے،
کیڑے ورکر نے ایک طرف گندگی بن رہی ہے، وہ دودھ بنا کے اللہ کے کرنے والی اس میں میٹھا اتنا ڈالنا ہے جس میٹھے کی بچے کو ضرورت ہے۔ چیک کرائیں دودھ، جاؤ چیک کراؤ، چیک کراؤ نا، زیادہ نہیں ہوگا کم بھی نہیں ہوگا، ہوگا میٹھا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے؟ تیرے گھر میں تو عید گھسی ہوئی ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں۔ دودھ بن رہا ہے، گندگی الگ ہو رہی ہے، پسینہ الگ ہو رہا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اس میں اتنا میٹھا ہے جتنے میٹھے کی اس کو ضرورت ہے، زیادہ بھی نہیں ہوگا کم بھی نہیں ہوگا۔ جاؤ چیک کرا لو، چیک کرو کہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جاتے ہو جن سے مانگتے ہو جا کے، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو میں نے تو کائنات بنائی ہے، میں نے کائنات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے سکالر آئے وہاں شارجہ میں، تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے ایک بات بیان کی، اس وقت 35 برس پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مٹیریل بنائے نا انسان کا، مرد کا، اس وقت انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ $1 ملین لگتا ہے۔ روح نہیں ہوتی اس میں، یہ ساری چیزیں اس کی بنائیں تو $1 ملین۔ اب غور کرنا، فرمایا اگر عورت کو بنائیں تو $2 ملین لگتا ہے۔ کتنے ملین؟ $2 ملین لگتا ہے۔ پھر ایک 35 سال پہلے کی بات ہے، روح نہیں ہے اس میں، یہ جو ریشے، یہ جو جسم، یہ جو انسان کی جلد، یہ انسان کی ایسی چیزیں، بس ایک ماڈل۔ تو اتنا خرچہ چاہیے، اور بنانے والا کتنا ذہین ہوگا جو اس کو بنائے گا، اس باڈی کو صرف، وہ کتنا ذہین ہوگا۔ تو فی ظلمات ثلاث، جو 3 اندھیروں کے اندر اپنی فیکٹریاں چلا رہا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا کہ آنکھ کی جگہ کان لگ جائے، کان کی جگہ ناک لگ جائے، ناک کی جگہ ہونٹ لگ جائے، ہونٹوں کی جگہ سر لگ جائے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، اور بد نصیب اس کے باوجود تو جا کے قبروں کو پوچھتا ہے۔ اور یہ آپ کو کہتا ہے اہل حدیث مانتا ہی نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ کیا بولتا ہے؟ حضور کو نہیں مانتا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا جھوٹ، ولیوں کو نہیں مانتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ہمیں کو تمہارا ڈر ہے؟ تمہاری ان حرکتوں کو نہیں مانتے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل افرأیتم ما تعبدون، ادھر مجھے دکھاؤ تو صحیح، ان کو کہیے، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہیے یہ جن کو جا کے اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں، قل افرأیتم ما تعبدون، فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان سے پوچھو یہ جن کو جا کے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا مانتے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ماذا خلقوا، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے زمین میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا چیلنج ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا، ہمارا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ماذا خلقوا، ان سے پوچھو نا انہوں نے کیا بنایا ہے آج تک۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سکتے ہو جاگتے ہو؟
کون کہہ رہا ہے؟ ماذا خلقوا من الارض، ان سے پوچھو انہوں نے کیا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ جڑے حدیث نے نا یہ ایتاں پڑھتے ہیں بتاں والیاں، کہڑی ایتاں پڑھتے ہیں؟ بت بھی انہوں دے بنتے ہیں لوگ جنہوں نے بڑا قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ہر بندے دا بت نہیں بنتا ہے۔ محمد علی جناح کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ان کے بت بنا لیے انہوں نے، بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بولو تو صحیح گل تو میں پہ کرنا، اس میں محمد علی جناح کی توہین نہیں ہے، بت بنانا جائز نہیں ہے، بات تو صاف کرنی چاہیے۔ اس کا بت بنتا ہے اس شخصیت کا جس کی دل میں کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے۔ لات کا بت بنا، لات کون تھا؟ حاجیوں کو ستو پہ لایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ وہ بندہ تھا، وہ مر گیا، انہوں نے اس کا بت بنا لیا کہ ہمارے سامنے رہے گا، توجہ رہے گی، ہم اس سے جا کے مانگیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی حدیث وہ ایتیں پڑھتے ہیں جن ایتوں میں بتوں کی تردید ہو، بابا بت کے پیچھے بھی تو ایک شخصیت ہے نا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان سے پوچھو نا ان زمین میں کیا بنایا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں نہ ہو تو میرا ہونی گریبان پھڑو اٹھ کے۔ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے پوچھو انہاں زمین دے وچ کی بنایا ہے، یعنی اللہ کا چیلنج ہے کہ انہاں ککھ بھی نہیں بنایا انہاں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شہدولہ صاحب بیٹے دیتے ہیں، کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ اور تسی بھی کدی گل سچی کر سکتے کرو، حق دا ساتھ دیا کرو، کی کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں آج تک کیا بنایا ہے۔ تم کہتے ہو شہدولہ صاحب بیٹے دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے۔ تم کہتے ہو نگری داتا کی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بس آدھے لکھیا ہوتا ہے کہ نہیں لکھیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صبح کے وقت رزق تقسیم کرتے ہیں، قسام الرزق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، بگڑی بنانے والے کھوٹیاں کسوتاں کھریا کرنے والے کون؟ اللہ ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں بڑی امام، ہم کہتے ہیں نا ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ نا انہوں نے اللہ کی زمین میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر چیلنج کیا اللہ نے، قطمیر، قطمیر قرآن میں ہے، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر پسا کسے کہتے ہیں؟ یہ کھجور کی جو گٹھلی ہے نا اس کے اوپر ایک سفید سا باریک سا کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قطمیر۔ فرمائے یہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس میں بابا ولی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ ولی کا انکار کہاں سے آ گیا؟ کہتے ولیوں کو نہیں مانتے، ولی کا انکار کہاں سے آ گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، یہ ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہوتے ماندے ہی نہیں، دوجا جھوٹ، ولیاں نو نہیں ماندے، اب ولیوں کو کیا مانے؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے پوری انسان پوری کائنات کے انسانوں سن لو، کان کھول کے سن لو، فاستمعوا کان کھول کے سن لو، تواڈے واسطے ایک مثال بیان کیتی جاندی ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہاں تسی اللہ دے ماں سوا مشکل کشا سمجھ دے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی بنا سکتے نہیں، یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی بنا سکتے نہیں۔ میں گزارش کیتی ہے نا، غور کرو ذرا،
رات دے ہنیرے میں یہ فیکٹریاں اللہ دیاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں اللہ دیاں چل رہی ہیں، لیکن کدھرے مسٹیک نہیں ہوندی، کدھرے مسٹیک نہیں ہوندی۔ یہ نہیں ہوندا کہ اکھاں پیچھے لگ جان، نک سر تے لگ جائے۔ فی ظلمات ثلاث، وہ ورکر اپنا کام کر رہے ہیں، کون ہے کوئی کسی کو پتا نہیں ہے۔ فرشتے آگے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دو اس کی عمر کتنی ہے، لکھ دو یہ کیسا ہوگا، اس کا رزق بھی لکھ دو۔ قسام اور رزق نے تیرا رزق بھی لکھ دیا، تیری عمر بھی لکھ دی، تیری موت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ یا کسی کو کہہ بدل کے دکھا دے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ ماشاء اللہ انہاں ڈاکٹراں بھی اللہ ہدایت دے، ہوں نہ آکھو آمین۔ انہاں ڈاکٹراں بھی اللہ، میں ایک ڈاکٹر کو گیا، انہیں میرے دند کٹ دیتے، چودھری ظفر اللہ دا نام ہے، اور نحق کٹ دیتے۔ اگلے دن میرے ایک دوست لے گیا میری اکھاں چیک کران ایک ڈاکٹر کو، میں جان چھڑا کے اتوں نسیا، میرے کہنا اکھاں دا آپریشن کرا لو، میں آپریشن والے تیار ہاں۔ میں نے کہا مینوں لے چل اتوں، میں شہردار ہوں، میں بتا دیں نام بتا سکتا ہوں، وہ سرجن ہے ظفر اللہ چودھری، پیسے بھی کھا گیا میرے۔ نظر چیک کرانے گیا، کہنا میں آپریشن کرنے والے تیار ہاں۔ میں کہا مینوں لے چل، میں اگے کول گیا تو انہیں دند کٹ دینے، اکھاں کڈن نوں پھردا ہے۔ ہاں پتہ ہی نہیں ہے انہیں کام اپنا کیسا کرنا ہے۔ کل پرسوں میں سوچ رہا رشوتاں دے دے کے پاس ہو گئے، فائل آ دیں مینوں۔ میری تو ذات پر اتنے واقعات بیتے ہیں۔ میری بیٹی کا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، 7.5 لاکھ روپیہ کھا گیا سرجن۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر ہاسپیٹل کے اندر لگا ہوا ہے، اگر مریض شور مچائے گا تو اس کی یہ سزا ہے، مریض دنگا فساد کرے گا اس کی یہ سزا ہے، ان کی کوئی سزا نہیں۔ مریم بی بی ان کی کوئی سزا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میڈیکل ریپ والے جو لکھ کے دے جانا انہوں سر دی دوائی ہو پاوے پیشاب دی دوائی ہو، لکھی جائے گا لکھی جائے گا لکھی جائے گا، جنہوں لوڑ ہے وہ بھی کھائے، جنہوں نہیں لوڑ وہ بھی کھائے، سمجھ آئی نا، وہ بھی کھائے۔ وہ مریض میں آرام ہوندہ کوئی نہیں، کہنا کسی دوجے کو چلو، ڈگریاں بار بہت لکھی ہیں، دوجے کو گیا وہ بھی انہیں میڈیکل ریپ والے دا پڑھے ہیں، لکھی جائے گا لکھی جائے گا۔ کیوں؟ انہوں کہہ گئے نے اینی سانو سیل دینی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے عوام کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے نہیں ہے، طریقہ علاج ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ کوئی بندے کا پتر ہو ہے بھی چند لوگ ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ اپنی فیکٹریاں رات کے اندھیرے میں چلا رہا ہے، اور اللہ نے ایسا جسم نہیں انسان کا بنایا کہ فوراً بیکار ہو جائے، لیکن ہم احتیاط سے نہیں چلتے۔ زنا سے کیوں منع کیا؟ لو ٹائم ہو گیا ہے، پکڑیے مسئلہ سن لیں۔ جب آدمی بدماشی کے ساتھ اپنی لفظ کی حاجت پوری کرتا ہے تو یاد رکھنا اس عورت کے منہ کے اندر ایک ایسا لعاب، ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے، اس مرد کے منہ میں بھی ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو دونوں کی جسمانی صلاحیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جاؤ پوچھو جا کے کسی پڑھے لکھے سائنس کو جاننے والے سے۔ اور جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے لعاب کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ تو سائنس نے اب بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے 1450-1500 سال پہلے بتا دیا۔ سمجھ آئی؟ تو فرمایا مت جا کے کہہ فلانا بیٹے دے گا، فلانا بیٹیاں۔ فرمایا یا ایھا الناس، او کائنات کے انسانوں سن لو، ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اللہ نے مثال بیان کی ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا جنہیں تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا کر سکتے والا اجتمعوا لہ. سونے دا ترجمہ سن لو. عبداللہ شاہ غازی تو لے گئے نا، پتہ جی کتنے قبر ہے عبداللہ شاہ غازی دی؟ کراچی. اتوں لے گئے نا توڑ خمدے بادر تک، والا اجتمعوا لہ، ساریاں نو مریاں نو بھی کٹھیاں کر لو تے جیوندیاں نو بھی. اور جنہ جوندیاں دے گوڈے جا کے گوڈیاں جو بہندے ہو نا تے سانو آندے اہل دی تے ماندے نہیں. اور قرآن کے اندر لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. آکھیا اے پیر بھی تے مولوی بھی، سمجھ آئی نا؟ تے جنوں آندے نے دستگیر، دستگیر بھی کی کرن؟ روٹی سامنے رکھ کے بیٹھے ہون. کی رکھ کے؟ سامنے رکھ کے بیٹھے ہون تے ایک اڑدی مکھی آ جائے. فرمایا انہاں دی روٹی تے بہ کے اپنی خوراک چک کے لے جائے. یہ قرآن دا ترجمہ جے، بس یہ سمجھو میں کولوں گل پیا کرنا. یہ کدا ترجمہ ہے؟ غال میں 17ویں سپارے دی آخری آیت جے. نہ لبھی تو میرے کو لاگ میں کٹ دیاں گا. روٹی سامنے رکھے کون؟ پیر صاحب. بڑا مشکل کشا جڑا بنیا پھردا، بڑا جنا ہے جڑا، بڑا جنا. سمجھ آئی نا؟ یہ چراغ فلانا ہے، یہ چراغ، یہ نیرے نے سارے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ چراغ شراغ کوئی نہیں. فلانے دربار کا چراغ، فلانے مزار کا چراغ، فلانے مزار کا چراغ، اندر دیا بجھے ہے، نیرے نے نیرے. فرمایا روٹی رکھ کے بیٹھا ہوئے ایک کسی بھی قبر دا چراغ، اور چراغو دیوے ہو کسی بھی قبر دا روٹی رکھ کے اگے اللہ پہ آندا ہے آ جائے مکھی. میں نہیں آندا. کون کہہ رہا ہے؟ آ جائے مکھی. آ کے اے پیر دے جناب وہ کہدا حلوہ بنا دیں پیٹھے دا تے حلوے جو سب کچھ پیا ہوئے. مکھی آ کے بہ جاندی آرام نال اپنا حصہ لے کے. لا یفتنکذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. فرمایا وہ لے کے ٹر جاندی ہے، نہ پیر لے سکتا نہ مرید کھو سکتا. اللہ آندا ہے تے ایڈے کمزور نے، اے تے ایڈے. ہوں آکھو گے دال دابا بھی کوئی مشکل کشا ہے. سارے نہیں بول رہے تسی بھی تساں بھی سبیل تے جانا ہوندا نا. گھوڑا جدھر نکلیا ہوندا ہے جاندے جاندے کئیاں چول چکے نے. میں کئیاں نوں ویہنا نا او اگوں مینوں ویندے نے تے پھر انج پیچھے کر لیندے نے. او اللہ کولوں ڈر. کدے کولوں ڈر؟ اے چول کسے پیر نہیں بنائے. اے کنے اگائے نے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ. بارچاں اساں وسائیاں تے چول بھی اساں اگائے. ہوں کھاؤ گے؟ ترے بندے ہوں کھاؤ گے؟ جو تساں بولنا نہیں میں مارنی اج بڑھانی. ہوں کھاؤ گے؟ نہیں. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ ہے.